بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کا ایک خوبصورت ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکیں گے۔ آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ اس واقعے کو اینڈ تک سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک یہودی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک سے وہ یہودی آپ کے سامنے آ گیا اور آپ سے کہنے لگا، جب تک آپ مجھے میرا قرض واپس نہیں کر دیتے تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس آپ کو قرض دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر یہودی کہنے لگا، جب تک آپ مجھے میرا قرض واپس نہیں کر دیتے تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسا وقت گزرتا گیا، آپ کے صحابہ آپ کے پاس جمع ہوتے رہے۔ جب صحابہ کرام نے یہودی کا یہ رویہ دیکھا تو صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر قسم کی کارروائی سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے، آپ سب لوگ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سورج کی تپش بھی بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کو پسینہ آنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہے۔ عصر، مغرب، عشاء سب نمازیں آپ نے وہاں پڑھی۔ جب رات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ ساری رات آپ نے وہاں گزاری۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو آپ نے فجر کی نماز بھی وہاں ادا کی۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، وہ یہودی کو ڈرانے اور دمکانے لگے۔ صحابہ کرام کے رویے سے آپ کو بہت سخت ناراضگی ہوئی۔ آپ صحابہ کرام سے کہنے لگے، تم یہ کیسے کر سکتے ہو ایک یہودی کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اپنے دولت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کو اذیت دوں، میں تو صرف آپ کے صبر کے پیمانے کو آزما رہا تھا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتاب تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پڑھی تھی کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ وہ سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوگا اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ یہاں پر آپ کو آزمانے کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ نبوت کے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کھل کر دین کی دعوت دیں۔ جب حج کے ایام آئے تو پوری دنیا سے لوگ حج کی طرف آنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔
لوگوں نے جب آپ کا یہ اعلان سنا تو وہ دیکھتے رہے کہ اعلان کرنے والا شخص کون ہے، اور وہ بڑے حیرت میں مبتلا ہوئے۔ صفا سے اتر کر آپ مروہ پر چڑھے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا۔ اس کے بعد جب ابو جہل ملعون نے آپ کا یہ اعلان سنا تو اسے بہت سخت غصہ آیا۔ اس ملعون کافر نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی پیشانی سے خون بہنے لگا اور آپ کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنگ آ کر کوہ ابو قمیص پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ تمام مشرکین آپ کو ڈھونڈتے رہے لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نشان مل جائے۔ آپ ام المؤمنین سے کہنے لگے کہ آپ نیچے وادی پر دھیان رکھیں اور میں اوپر پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑی فرشتوں کے جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے حکم کے تحت بھیجا ہے کہ آپ حکم کریں، ہم اس تمام قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے حضور فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت میری قوم پر رحم فرمائے، وہ سب لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو روتے ہوئے ڈھونڈ رہی ہے، ان کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلایا ہے، آپ انہیں جواب دیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام کہیے گا اور انہیں جنت کی بھی بشارت دیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو صدا لگائی اور اپنے پاس بلایا۔ ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس جا چکے ہیں تو ان سب مشرکین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ جب سنگ باری میں تھوڑا سا وقفہ ہوا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے باہر نکلی اور مشرکین مکہ سے کہنے لگی اے فرزندان قریش، آپ لوگوں سے اتنی حیا چلی گئی ہے، آپ لوگوں میں اتنی حیا نہ رہی، تم لوگ اپنے ہی قبیلے کی معزز خاتون کے گھر پر سنگ باری کر رہے ہو۔ اگر تم لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے تو کم سے کم دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع تو نہ دو اور اپنے ہی لیے بدنامی کا سبب نہ بنو۔ جب مشرکین نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز کھل کے کیا۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔